پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ کل ہم نے اپنی اس تدریسی کتاب اردو 7th کلاس اس کا جو دوسرا سبق ہم پڑھ رہے تھے مکمل کیا۔ سبق کا نام تھا ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ آج ہم اس کے جو پیچھے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان میں کیا پوچھا گیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے۔ جو پہلا سوال ہے یہاں پر وہ ہے ماحول کیسے بگڑتا ہے۔ ماحول کیسے بگڑتا ہے، پہلا سوال ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ماحول جو ہمارا ہے یہ مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں ہوا، پانی، جاندار، سبھی قسم کے جاندار آتے ہیں، پیڑ پودے۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں اگر خرابی پیدا ہو جائے، کمی پیدا ہو جائے یا کسی قسم کا کوئی نقص پیدا ہو جائے تو چونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعلق میں ہیں تو ان سے دوسرے چیزوں میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اصل وجہ ہے ہماری ماحول کے بگڑنے کا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ماحول میں موجودہ کسی عنصر جیسے ہوا، پانی، جاندار وغیرہ جو بھی اس میں ہے، ماحول میں آتا ہے، کسی ایک چیز میں خرابی پیدا ہو جانے سے ماحول بگڑتا ہے۔ ان میں کسی ایک چیز میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو اسے ماحول بگڑتا ہے۔ دوسرا سوال ہے آبادی بڑھنے سے ماحول پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے۔ جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو ماحول پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے سبق میں پڑھائی ہے کہ انسان کی آبادی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ ضرورتیں یوں ہی پوری نہیں ہو جائیں گی، انہیں پورا کرنے کے لیے اسے زیادہ اناج کی ضرورت ہے، اسے زیادہ جو دیگر اس کی ضروریات ہیں، اسے سفر کرنا ہے، اسے بسنا ہے، اسے کھانا پینا ہے، یہ سب چیزیں جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ قدرتی ضرورتیں جو اس کی ضرورتیں ہیں انہیں تو پورا کرنا ہی ہے، اور اس کے لیے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر کسی گاؤں میں کسی کنبے میں 10 آدمی ہیں تو انہیں جو کھانے پینے کے لیے جو انہیں غذا درکار ہوگا، اب اگر اسی خاندان میں 20 آئیں گے تو ضروری ہے کہ انہیں اسے دگنا ان کا جو خرچہ ہوگا۔ اب یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس کے لیے ان کے پاس جو زمین تھی وہ تو وہی ہے، اس کے لیے باقی جو زمین ہے، پیڑ پودے جس پہ لگے تھے یا جنگلات جو تھے اسے کاٹا جاتا ہے اور یہ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو قدرتی طور پر ہے کہ قدرتی وسائل جو ہیں ان پہ اس آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، چونکہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو انسان کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قدرتی وسائل پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ قدرتی وسائل جو ہیں، جو قدرت نے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، یہ پیڑ پودے ہیں، ان سب چیزوں پہ دباؤ پڑتا ہے اور ان وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ضرورت جو ہے تو ان وسائل کا استعمال بھی بے دریغ کیا جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے کیا جاتا ہے، جس سے ضرورتیں پوری تو ہو جاتی ہیں، اس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ماحول پر اس کا مضر اثر پڑتا ہے۔ لیکن جو مکمل ماحول ہمارا ہے، اس ماحول پر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے اور کافی مضر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے بڑے بڑے ڈیم بنانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ جو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔
چونکہ بڑے بڑے ڈیم بنانے کے لیے زمین کافی درکار ہوتی ہے، اور یہ زمین بستیوں میں تو حاصل نہیں کی جاتی ہے، اس لیے جنگلوں کو کاٹ کر صاف کر کے یہ زمین حاصل کی جاتی ہے۔ اس جنگلات کی کٹائی سے جو ہمارا موسم ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو جنگلی جانور بستے ہیں یا جو لوگ ان جنگلوں کے ارد گرد بستے ہیں، یہ بھی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بری چیز جو ہے ان میں جو پریشانی کی بات ہے وہ کہ بڑے بڑے ڈیم رفتہ رفتہ جب بڑھ جاتے ہیں تو انہیں صاف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اب دیکھیے، بڑے بڑے ڈیم بنانے کے لیے کافی زمین درکار ہوتی ہے جو جنگلات کو صاف کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے ہوا میں آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جنگلات میں بسنے والے جانور اور انسان مختلف مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ماحول کی آلودگی جو ہے یہ بھی اس سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جنگلات جب صاف ہوئے تو یہی جنگل جو ہیں اس کو، ماحول کو، جس ہوا کو آلودگی سے بچاتے تھے، تو اس لیے یہ معاملہ، یہ پریشانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آخری سوال اس کا، عام آدمی ماحول کو سدھارنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہم عام لوگ ہیں، ماحول کو سدھارنے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا اور ہم کیا کر سکتے؟ عام لوگ ہی اصل میں ماحول کے بگاڑ کے ذمہ دار، عام آدمی جو ہے اصل میں ماحول کے بگاڑ کا ذمہ دار یہی ہے، کیونکہ کارخانوں سے نکلنے والے کیمیاوی مواد، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ماحول کو آلودہ کرتا ہے، عام انسان کی کاوشوں سے کم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک عام آدمی چاہے تو جو کیمیاوی مواد ان فیکٹریوں سے نکلتا ہے یا گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنے میں ایک عام آدمی اپنی کوشش کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگا کر عام انسان ماحول کو سدھارنے میں اپنا کردار نبھا سکتا ہے۔ تو کل ہم اس کے باقی سوال دیکھیں گے۔